الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حمزة اسد الله واسد رسوله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، ماہ شوال غزوہ احد کی تاریخ کا مہینہ ہے. غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا. شوال کے مہینے میں پیش آیا. اسی پہاڑ کے دامن میں، اسی پہاڑ کے میدان میں شہدائے احد کی قبور مبارکہ ہیں. اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ احد، شہداء کا نام شہدائے احد، مقبرہ کا نام مقبرہ شہدائے احد. اس غزوہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی قربانی پیش کی. 70 صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت پائی. 4 صحابہ ان میں سے مہاجرین تھے، باقی صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کے انصار میں سے تھے. 66 جمع 4 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی. شہید بھی بہت زخموں سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے. یعنی جو شہداء تھے ان کے جسم بھی زخموں سے اور تیر اور تلوار کے حملوں سے اور نیزوں سے ان کے پورے جسم بھرے ہوئے تھے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے جسم پر 70 زخم، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے جسم پر اس سے کم، اس سے زیادہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و محترم چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے تو جسم کے کئی ٹکڑے، ان کے جسم کے تو کئی ٹکڑے ہوئے. ان کے جسم مبارک کا مثلا ہوا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے محترم اور محبوب چچا کے جسم مبارک کے یہ ٹکڑے دیکھے تو آپ کا بھی دل بھر آیا۔ تو شہداء میں شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے ان کا لقب ہے سید الشہداء، سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے محبوب و محترم چچا کے بارے میں فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہے، شیر اسد اللہ۔ غزوہ بدر میں بھی جب کافروں کی طرف سے 3 پہلوان اور جنگجو سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے جن 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کو سب سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور ان کا انتخاب کیا، ان میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت معاویہ، ابو معاویہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، سید الشہداء، ان کے جسم کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی شہداء احد میں سے ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں خوبصورت، حسین، جمیل اور بہت ہی ٹھاٹھ باٹھ سے رہنے والے شہزادے تھے، دولت مند خاتون کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں کوشش کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا لباس سب سے اچھا ہو، میرے بیٹے کی حیت، شان و شوکت سب سے اچھی ہو، میرا بیٹا سب سے اچھی خوشبو لگائے۔ مصعب ایک نام تھا مکہ مکرمہ میں کہ جس نے حسین و جمیل، خوبصورت، ٹھاٹھ باٹھ والا، معطر نوجوان دیکھنا ہو وہ مصعب کو دیکھے۔ ایسے ناز و نعم میں پلے ہوئے نوجوان، لیکن جب اسلام قبول کیا تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہو گیا۔ ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ احد میں بھی یہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے۔ ایک وہ وقت تھا جب مصعب کی خوشبوؤں کا اور ان کے لباس کا اور ان کی عمدہ پوشاک کا عرب میں، حجاز میں تذکرہ ہوتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تکفین، تجہیز کا وقت آیا تو دیکھا گیا کہ ان کے پاس ایک ہی چھوٹی سی چادر ہے جو پورے جسم پر بھی پوری نہیں آ رہی۔ انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ان شہداء میں حضرت حنظلہ ہیں رضی اللہ عنہ، جنہیں کہا جاتا ہے غسیل ملائکہ۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی اور اپنی دلہن سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اپنی زوجہ سے، اپنی دلہن سے ملے، ابھی غسل نہیں کیا تھا، کانوں میں آواز پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں اور میدان جہاد سرگرم ہے۔ بس جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، پیغام سنا، جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ، تذکرہ سنا، تو سب کچھ بھول گئے، حتیٰ کہ غسل کرنا بھی بھول گئے۔ اتنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے میں انہیں اتنی سبقت تھی اور اتنا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا احساس تھا، عقیدت تھی کہ سب کچھ بھول گئے، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ غسل بھی کرنا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور پیغام آ گیا، فوراً نکل گئے۔ غزوہ احد میں یہ بھی شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے ایک صحابی ایسے ہیں حنظلہ، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا لیکن غسل نہیں کیا ہوا تھا، اور جب مجاہد شہید ہو جاتا ہے اسی معرکے میں تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اس صحابی نے چونکہ غسل نہیں کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے اس صحابی کو، اس مجاہد کو، اس شہید کو فرشتوں نے آ کر غسل دیا ہے۔ اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے آ کر غسل دی۔ کس کس صحابی کا تذکرہ کیا جائے، کس کس صحابی کی داستان بتائی جائے؟ احد کا میدان، احد کا پہاڑ، احد کا دامن، شہدائے احد کی قربانیوں سے آج بھی معطر و منور ہے۔ میدان احد میں پہنچیں، شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو پوری تاریخ تصور میں آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کی تکفین فرمائی، ان کی تجہیز فرمائی، ان کو قبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا، ان کی تدفین فرمائی، اور ان سے محبت اور ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد، مقبرہ احد پر اور ان حضرات کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں جائے تو شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے ضرور جائے، یہ مسنون عمل ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حتیٰ کہ وفات سے پہلے بھی کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر حاضر ہوئے اور انہیں اس طریقے سے سلام کیا، ان کے لیے دعائیں کی اور ان کو الوداع کیا، جیسا کہ ایک شخص کسی سے رخصت ہو رہا ہو، الوداع ہوتا ہے اور الوداعی سلام کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے چند دن پہلے شہدائے احد کی قبور کی اسی انداز میں جا کر زیارت کی، ان کے لیے دعائیں کی اور ان کو ایسے سلام کیا جیسے رخصتی والا الوداعی سلام ہوتا ہے۔ شہدائے احد، ان کا بڑا اعزاز، ان کی بڑی قربانیاں، ان کا بڑا نام، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ ان شہداء میں سے بعض شہداء کی قبریں کسی وجہ سے کھولی گئیں، ان کے جسم مبارک کسی اور جگہ پر منتقل کرنے کے لیے۔ پانی وغیرہ آ جاتا تھا، وادی کا، بارش کا پانی ادھر سے آتا تھا، تو ان کی قبروں میں سیم آتا تھا، پانی آتا تھا، جس کی وجہ سے بعض شہداء رضی اللہ عنہم کی قبور کھودی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد محترم کی قبر تقریباً 6 مہینے بعد کھودی گئی کسی وجہ سے، اور ان شہدائے احد کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں، ان کی تقریباً 40، 42، 45 سال کے بعد ان کی قبور کھودی گئی۔ تو اہل مدینہ بتاتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد بھی شہداء کی قبور کھودی گئی
تو ان کے جسم مبارک ایسے تر و تازہ تھے جیسا کہ کل ہی ہم نے ان کو دفن کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو، ان کے اجساد کو، ان کی میتوں کو تر و تازہ رکھا۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ تو غزوہ احد میں، احد کے میدان میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے یوں قربانیاں دی، شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ جھنڈا اٹھانے والے صحابی رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور قدیم زمانے میں آج بھی ایسا ہے کہ جب تک جھنڈا لہرا رہا ہو تو یہ علامت ہوتی ہے کہ لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس جھنڈا تھا، اور انہوں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جھنڈا۔ تو دشمن نے آ کر ان کے دائیں ہاتھ پر حملہ کیا تو ان کا دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے فوراً جھنڈے کو گرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جھنڈا نہ گرے، اسلام کی شان و شوکت نہ گرے، اسلام کا غلبہ اس میں کچھ رکھنا نہ آئے، کچھ کمزوری نہ آئے۔ بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ دشمن نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ تو انہوں نے دونوں مونڈھوں، کندھوں کو یوں ملا کر جھنڈا پکڑ لیا اور جھنڈے کو بلند رکھا۔ پھر جب دشمن نے ایسا سخت قسم کا حملہ کیا کہ وہ شہید ہو گئے، تو پھر جھنڈا گرنے لگا تھا کہ ایک اور صحابی نے جلدی سے وہ جھنڈا پکڑ لیا اور جھنڈے کو بلند رکھا۔ ایک جھنڈے کے لیے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ قربان کیے، پھر اپنی پورے جسم کی قربانی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جسم لہو لہان، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی، آپ کے دندان مبارک بھی سامنے والے، ان پر زخم آیا، آپ کے چہرے پر زخم آیا۔ صحابیات رضی اللہ عنہن، ان میں سے بھی بعض صحابیات کو زخم آئے۔ ایک صحابیہ میدان جنگ میں آئی اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے اور مجاہدین کی خدمت کے لیے، تو ان پر بھی دشمنوں نے حملے کیے، ان کو بھی زخم آئے۔ تو جبل احد، غزوہ احد کا میدان، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی تصویر ہے۔ آج بھی وہ تصور، وہ منظر، وہ تصویر موجود ہے کہ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی دین متین کے لیے اسی طرح محبت اور عقیدت سے قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دین متین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔